بھی نہیں ہوا, جمعہ بھی نہیں ہوا. تو کسی نے چھینکتے ہوئے کہا یہی ایک جمعہ تھوڑی ہے, آئندہ پھر جمعہ آنے دو تب مناظرہ کریں گے. پھر دوسرا جمعہ آیا, پھر طوفان آیا, پھر سیلاب آیا, وہ دوسرا جمعہ بھی نہیں ہوا. تو کسی ہوش مند آدمی نے کہا اشرف کو نہ چھیڑنا, مناظرہ رہنے دو ورنہ پوری زندگی جمعہ نہیں پڑھ سکو گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہزادے مولا علی, فیضان مخدوم زمنہ, خاندان مخدوم زمنہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تب ان لوگوں کو بلا کے حضرت مخدوم صاحب نے فرمایا کہ مناظرہ کرنے والوں سنو, جب تم اپنے باپ کا ذکر کثرت سے کرتے ہو تو سیدوں کو بھی تو اتنا اختیار دیا جائے کہ وہ بھی اپنے باپ کا ذکر زیادہ کر دیا. فرمایا کہ میں سید, مخدوم صاحب نے فرمایا میں سید ہوں, مجھے میرے باپ کا ذکر زیادہ کرنے کا حق ہے. ارے تیرا باپ شرابی ہوتا ہے میرے بھائی, میں تم سے کہہ رہا ہوں ذرا غور کیجئے, شرابی ہوتا پھر بھی کہتے ہیں ابا حضور, شرابی کو ابا حضور کہا. تو باب مدینۃ العلم کی اگر سید نے تعریف کر دی تو تکلیف کیا ہے. اور پھر اس کے بعد وہ تو یہ بھی کہہ رہا ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق صدیق اکبر ہیں. ارے اسی خانقاہ سے تو آواز اٹھی تھی مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہیں نبوت کے ساتھ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہمارے مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی رحمت اللہ علیہ, غالباً آج کل ان کا عرس بھی چل رہا ہے, ان کی بارگاہ میں خراج ہے. اس سید نے کس طریقے سے اہل سنت کی ترجمانی کی, اور بلکہ وہ تو مخدوم ملت ہے, وہ تو تخلص بھی سید رکھا کرتے تھے کہ مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید, ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا. تو عرض یہ کر رہا تھا سنیو یاد رکھو ذکر مولا علی کی محفل ہے, بہت دیر نہیں کرنا چاہتا. میں نے کہا کہ میں سمیٹ رہا ہوں اور جلدی سے سمیٹ لیتا ہوں. مولا مشکل کشا بہت بہادر تھے, بہت بازو بڑے موٹے موٹے تھے, سینہ چوڑا تھا, اور داڑھی بھی جو ہے آپ کی اتنی گھنی تھی کہ پورے سینے کو داڑھی گھیر لیا کرتی تھی آپ کی داڑھی, اور بہت خوبصورت تھے مولا مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. اور کندھے آپ کے بڑے نرم تھے, حالانکہ جب بازو موٹے ہوتے ہیں تو کندھے نرم نہیں ہوتے, کندھے سخت ہوتے ہیں. لیکن یہ جب بہت بہادر انسان ہوتا ہے تب اس کے بازو موٹے ہوتے ہیں لیکن کندھے نرم ہوتے ہیں. مولا علی کی تلوار کتنی تھی, اللہ اکبر, جسے ذوالفقار کہتے ہیں, یہ 2 دھاری تلوار تھی. آج بھی صرف ذوالفقار کا نام لے لو ناصبی اور خارجی کٹنے لگتے ہیں, ان کے دل اندر سے کٹنے لگتے ہیں. یعنی تلوار علی کی آج بھی کیسی شہرت ہے کہ جب چلتی تھی تو اس وقت تو گلے کاٹتی تھی, اب نام لیا جاتا تو دل کے ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں ناصبیت اور خارجیت کے. یہ علی کی تلوار کی شان ہے. تلواریں اب بھی ختم ہو گئی ہے لیکن تلوار علی کی دھوم آج بھی دنیا میں ہے, اور وہ تلوار رسول اللہ نے دی تھی, اس کا نام ذوالفقار تھا. وہ 2 دھاری تلوار تھی, اور مولا مشکل کشا جب چلاتے تھے تو جب تک خون کی دھاریں وہ تلوار کی دھار سے نہ ملتی تھی, نیام کے اندر نہیں آتی تھی. مولا مشکل کشا اس بہادر کا نام ہے. میں نے میلاد علی پڑھ دی ہے لیکن چونکہ آپ کے جشن کا نام جشن ولادت فاتح خیبر ہے تو بس خیبر پڑھ کے اپنی بات پوری کر رہا ہوں, اور مخدوم صاحب کو سبق سنا کر اب چھٹی لینا چاہتا ہوں, اجازت چاہتا ہوں, اس اعتبار سے کہ آج کی محفل میں مخدوم آپ کو سلام, آپ کے دادا کو سلام, آپ کی دادی کو سلام, آپ کی اجداد کو سلام. ہم آئے آپ کی خانقاہ میں سبق سنائے, اب آپ مہر لگا کر کے ہمیں مستند کر دیجئے اور ہمیں جانے کی اجازت دیجئے. مخدومی فیضان لے کر ہم بھی چلے. توجہ کرنا, آج مسلمان جوان شراب پی رہا ہے, آج مسلمان جوان گٹکا کھا رہا ہے, آج مسلمان جوان زنا کے اڈوں پہ جا رہا ہے, آج مسلمان جوان لڑکیوں کے چکر میں پھنسا ہے. اگر جوانوں کو اس سے بچانا ہے بہادری پیدا کرو. گٹکا کھانا بزدلوں کا کام ہے, شراب پینا بزدلوں کا کام ہے, زنا کے اڈوں پہ جانا بزدلوں کا کام ہے, عورتوں پر پاپ کی نظر ڈالنا بزدلوں کا کام ہے. جو بہادر ہوتے ہیں وہ اتنے گندے کام نہیں کرتے. جو بہادر ہوتے ہیں ان کی تو شان یہ ہوتی ہے وہ چلتے ہیں تو ان کے چلنے پہ لوگوں کو دین نصیب ہوتا ہے, وہ بیٹھتے ہیں تو ان کے بیٹھنے پر وہ نور بکھیر دیا کرتے ہیں. سنیو, اے سنی ماں اور اے سنی باپ بننے والوں, اگر تم اپنے بچوں کو بہادر دیکھنا
چاہتے ہو تو اپنے بچوں کو سیرت علی پڑھاؤ، اس لیے کہ گائیکار کو سن کر آدمی سنگیت والا بنتا ہے، ڈھول پیٹنے والوں کو دیکھ کر وہ ڈھول پیٹتا ہے، شراب پینے والوں کو پڑھ کے وہ شرابی بنتا ہے، جوا کھیلنے والوں کو دیکھ کے وہ جواری بنتا ہے، لیکن جب علی جیسے بہادر کو پڑھے گا تو یاد رکھنا ہماری نسلوں میں بھی بہادری پیدا ہوگی۔ ہمارے یہاں صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر اس وقت تک پیدا ہوتے تھے جب تک مائیں علی علی کہہ کر کے دودھ پلایا کرتی تھی۔ ہمارے یہاں ٹیپو سلطان جیسا بہادر اس وقت پیدا ہوتا تھا جب مائیں درود پڑھتے ہوئے دودھ پلایا کرتی تھی۔ جب سے ماں نے ذکر علی بند کیا، درود پڑھنا بند کیا، ذکر صحابہ اہل بیت بند کیا، اب چور پیدا ہو رہے، اچکے پیدا ہو رہے، لٹیرے پیدا ہو رہے۔ بہادری میرے مولا کی بہادری، کیسا بہادر تھا علی۔ فاتح خیبر، فاتح بدر و حنین جسے دنیا علی کہتی۔ خندق میں ایک ہی مارا گیا اور ایک ہی نے مارا، پورے خندق میں کوئی نہیں مرا، ایک مرا، ایک نے مارا۔ جو مرا اس کو ابن عبد الود کہتے ہیں، جس نے مارا اس کو علی کہتے ہیں۔ بدر میں دیکھیے میرا انداز سخن کسی سنی کے لیے نہیں ہے، میں وضاحت کر رہا ہوں کیونکہ کبھی کبھی کچھ سنی بھائی اپنے اوپر لے لیتے ہیں۔ اللہ کی قسم میں کسی سنی کو نہیں کہہ رہا، میں صرف سنیت کی بات کر رہا ہوں، غور سے سنیے۔ کچھ لوگ اپنے اوپر زبردستی بات دیتے ہیں، میں سنی کو نہیں، سنی کو ٹارگٹ کر کے تقریر کرنے کو میں غیبت سمجھتا ہوں اور حرام سمجھتا ہوں۔ اب اتنی بات مخدوم صاحب کی خانقاہ میں اس سے زیادہ کیا وضاحت کروں، لیکن سنیے، غور سے سنیے، توجہ کیجیے، غور کیجیے۔ ہماری قوم میں بہادر پیدا ہونا اس لیے بند ہو گئے کہ ہم نے علی کا ذکر کرنا کم کر دیا یا بند۔ اب ذکر علی سے کس نے روکا تم کے بتاؤں؟ بدر میں 70 مرے تھے، سن لیں، عرض کروں نا، کر سکتا ہوں نا، ٹھنڈی بہت ہے مجھے معلوم ہے، لیکن حیدر کرار کا ذکر آیا اور 4 سال کے بعد آیا ہوں تو تھوڑا سنی لیجیے، سنا دوں نا، سن لیں گے نا۔ بدر میں 70 مارے گئے، سب سے زیادہ مارا مولا علی، بلکہ بدر کی اوپننگ جس نے کی ہے اپنی زبان میں کی، بدر میں اوپننگ جس نے کی ہے وہ علی ہے۔ اس کو میں پڑھ کے سناتا ہوں، سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں، میں کوئی ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں۔ ذوق سلامت ہے آپ کا، اس لیے کہ ذوق سلامت ہو تو ہی ذکر علی کروں گا۔ ذوق گیا میں بھی گیا، کیونکہ میں بد ذوق لوگوں کے سامنے اتنے اعلیٰ ہستی کا ذکر نہیں کر سکتا۔ ذوق سلامت ہے۔ بدر میں 70 گنڈے مرے، سب سے زیادہ مارنے والا میرا مولا علی۔ سن لیں، پہلے آدمی کو جس نے مارا وہ علی تھا، کیونکہ بدر میں 3 آئے تھے۔ پہلے نمبر پہ ادھر سے مکے والوں کی طرف سے عتبہ، شیبہ، ولید، تینوں نام ہے، دیکھ لیجئے گا۔ 3 آئے تھے بدر، پہلی جنگ میں پہلے 3، پہلی جنگ میں پہلے 3 آ کے بڑے کھڑے ہوئے بہادری سے، بولے ہمارا مقابل بھیجو بھیجو۔ 2 غلام تھے آزاد کردہ، انہوں نے کہا جذبات میں کہا حضور ہم جائیں گے، انہوں نے کہا ہم تم سے نہیں لڑیں گے، تم جاؤ، ہمارے ٹکر کا بھیجو، اس لیے کہ ہم اپنے ٹکر کے آدمی سے لڑنا چاہتے ہیں۔ تو چونکہ ان کو بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم بہادر ہیں، عتبہ، شیبہ اور ولید پدی پدی کا شوربہ آئے تھے علی سے لڑنے، کھڑے، میرے مقابلے کا بھیجو۔ میرے نبی نے پورے لشکر پہ نظر ڈالی، کہا ان کا منہ ایسے بند کروں کہ یہ بول نہ سکے۔ حضور نے نظر ڈال کے فرمایا علی، واہ 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 واہ۔ پہلی جنگ میں پہلا اوپننگ کرنے کے لیے جو جا رہا ہے وہ علی ہے۔ پہلی جنگ حضور نے جس کو بھیجا، کیونکہ جانتے تھے کہ کوئی اور جائے گا تو پھر یہ بک بک کریں گے، ان کو بہانہ ملے گا۔ دیکھو ہم لوگ علی مرتضیٰ کو ولیوں کا سردار، داماد پیمبر، حسنین کا بابا، زہرا کا شوہر، خاتم میرا، سب ماننے کے بعد بھی ہمارا عقیدہ وہی ہے، افضل البشر بعد الانبیاء۔ فضائل اور ہیں، فضیلت افضلیت اور ہے۔
یہ ہمارے بزرگ سمجھا چکے. میں بار بار اب اس کی وضاحت نہیں کرتا, لیکن آپ کے ذہن میں اتنا رہنا چاہیے. دیکھیے ہم لوگ اس لیے بیچ بیچ میں یہ باتیں کرتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دائیں بائیں والے آپ کو یہ بتا کر کے گمراہ کریں کہ دیکھو آپ کے علماء بھی تو یہ کہتے تھے, ہمارے علماء نے یہ کہا کہ فضائل بہت ہیں لیکن افضلیت اسی کے لیے حضور نے کر دی جسے رسول اللہ نے اپنے مصلی پہ کھڑا کیا. اتنا یاد رکھنا, اس کو مت بھولنا. جس کو بستر دیا وہ بستر کا حقدار تھا, جس کو مصلی دیا وہ مصلی کا حقدار تھا, جس کے کندھے پہ شب ہجرت بیٹھ گئے وہ بٹھانے